تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے سلسلے میں کہا تھا کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم لوگ ان باتوں کو ہم سنیں گے کہ جو ہم مسلمانوں کی برادری کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا عقیدہ اسلام سے باہر ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کی مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی فہرست میں نہیں ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی قیامت کے قریب کئی فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ہی فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے اتباع کرنے والا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور اس لیے قیامت تک کئی فرقے دنیا کے اندر وجود میں آئیں گے. بہرحال ہم انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ جمعہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے، لیکن فی الحال اب ہمارے نزدیک ایک ایسا مسئلہ آیا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر اغیار کی نقالی اور مسلم سماج کے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. یعنی کہ غیروں کے طریقوں پر چلنا ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا رواج بنتا چل رہا ہے کہ ہر دیکھا آدمی جو غیر کرتا ہے، جو غیر مسلم بھائی کرتا ہے، ان کے جو مذہب کے اندر چیزیں چلتی ہیں وہ آج ہمارا مسلمان بھائی بھی کرتا ہوا دکھ رہا ہے اور کر بھی رہے ہیں. ایک بات یہاں ذہن میں رکھے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پورا مکمل ضابطہ حیات ہے، جہاں پر آپ کے لیے ہر چیز کی سہولتیں، ہر چیز کا حل اللہ نے اگر کہیں رکھا ہے تو وہ اسلام کے اندر رکھا ہے. دوسروں کے مذہبوں کے اندر نہیں ہے اس طرح. آپ کسی بھی شعبے کے اندر دیکھیں، آپ تجارتی شعبے کے اندر جائیے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ کس طرح آپ تجارت کریں، اور تجارت کرنے کے اصول کیا کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی ہمیں کوئی ادھورا نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر صحیح طریقے سے تجارت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تاجر کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کریں گے. اس تجارت کرنے والوں کو انبیاء علیہ السلام کی صف میں کھڑا کریں گے. یعنی کہ تجارت کرنے والا سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرتا ہو، جیسا کہ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہلاک و برباد ہو وہ آدمی
جو آدمی ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتا ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اسی صورت کے اندر جب لینے کا معاملہ آتا ہے تو آدمی زیادہ لیتا ہے, جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو کم تولتا ہے. دیکھیں نا آپ نے کئی لوگوں کو, تجارت کرنے والوں کو ناپ تول کے اندر کمی, مشنوں کے اندر کمی پیشی, اور تولنے والے ترازو میں کم و پیشی کرتے نہیں کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام یہ ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ قوم تجارت کرتی تھی اور تجارت کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا. ہر فیلڈ کے اندر, چاہے آپ کسی بھی طریقے سے ہو, کسی بھی طریقے کے اندر دیکھیں, آپ تعلیمی معیار میں جائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا. آپ ڈاکٹر بنے ہیں, انجینئر بنے ہیں, ہر چیز کے اندر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کوئی آدمی ڈاکٹر ہو, حکیم ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو, اگر اس نے کسی انسان کی جان بچائی, من جاء بالحسنتی فلہ, اللہ تعالیٰ لاہب اللہ کے اندر کہتے ہیں, قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں جو آدمی اتب ہو, کوئی آدمی کسی کی جان بچایا ہے تو اس نے ایسا ہے کہ اس نے پوری قوم کی جان بچائی. اور جتنے لوگ دنیا کے اندر زندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیں گے. اگر جھوٹ بول کر لوگوں کو تجارت کرتا ہے, جھوٹ بول کر لوگوں کو پیسہ چھینتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر کہتے ہیں کہ اگر وہ دنیا کے اندر لوگوں کو جھوٹ بول کر اگر وہ اس طرح کا معاملہ کرتا, حکیم بنا کسی بھی طریقے سے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں اتنا اس کو گناہ بھی دیا جائے گا. ہر لائن کے اندر, ہر برادری کے اندر, ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہر چیز کی ہمیں رہبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کی ہے. کسی شعبے کے اندر نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے فرمایا, اے نبی جی ہم نے آپ کو دین مکمل پہنچا دیا, سارا دین ہم نے پہنچا دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اس وقت پوچھا, اے میرے صحابہ کیا میں نے تم کو دین پہنچایا نہیں پہنچایا؟ تو حضرات صحابہ نے عرفات کے میدان میں حضرت اللہ کے رسول سے فرمایا, اے نبی جی آپ نے ہم کو دین تک نہیں بلکہ دین پر عمل کرنا تک ہمیں سکھایا ہے, ہر چیز سکھایا. میاں بیوی کے تعلقات کس طرح ہیں, بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے, شوہر کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, بچوں کے کیا حقوق ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں, پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, خاندان کے کیا حقوق ہیں, اور معاشرے کے اندر کیا حقوق ہیں, ہر یہ جانوروں کے حقوق کیا ہے, جانوروں کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کسی اور مذہب کے اندر, کسی اور جو ہے کسی بھی مذہب کے اندر اتنی باریکی چیزیں نہیں بتائی گئی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مسلک کے اندر, اللہ کے رسول نے اپنے جو ہے شعبے کے اندر لوگوں کو اس کی تعلیم دے کر گئے. کسی مذہب میں اتنا نہیں بتایا گیا. اب آدمی بجائے اس چیز پر عمل کرنے کے, آج ہمارا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دین کے اندر ہمیں کچھ چیزوں میں قوم و پیشی نظر آتی ہے, ہمارا مسلمان سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دوسروں کی جتنے بھی مذہب ہیں اللہ کو یہ کوئی مذہب پسند نہیں, کوئی مذہب پسند نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب اگر پسند ہے وہ تو دین اسلام ہے. اسی مذہب کو اللہ پسند کریں گے اور اسی مذہب پر آدمی کو باقی رہنا ضروری ہے. جو بھی طریقہ ہو, جو بھی آپ جو ہے کسی بھی طریقے پر چلنا چاہتے ہو, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھونڈتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیاں گزارنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اسلام کے علاوہ چاہے کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو, یہ نصرانی ہو, یہودی ہو, بدھسٹ ہو, کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہرگز اللہ کے نزدیک وہ کوئی بھی دین مذہب اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے, کوئی قبول نہیں. بھئی اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی مذہب قبول ہے, وہ ہے دین اسلام, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اسلام کے اندر ہر شعبے کے اندر ہمیں رہبری کی گئی. آج ہمارے مسلمانوں کو اسی چیز کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں.
بھئی ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع ضروری ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول کی اتباع ہمیں ضروری ہے. دین پر چلنے کے لیے حکم اللہ کا مانیں گے, طریقہ اور اتباع ہم اللہ کے رسول کی مانیں گے. ہر چیز, کپڑا پہننے کا طریقہ کیا, بیت الخلا جانے کا طریقہ کیا, کپڑا نکالنے کا طریقہ کیا, میاں بیوی کے ہم بستری کرنے کے طریقے کیا, ہر چیز کی تعلیم ہم اللہ کے رسول سے ہم سیکھیں گے. ہر چیز ہم سیکھیں گے. اور اس لیے فرمایا کہ جو آدمی دین کے اندر کم و پیشی کرتا ہے وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول نے ہم تک دین مکمل نہیں پہنچایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول نے ہم تک دین نہیں پہنچایا, اس لیے غیروں کے طریقوں میں اگر ہم کامیابی سوچتے ہیں تو اس کا منشا یہی نظر آتا نہیں آتا. اس لیے ایک حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ. جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ آدمی اسی قوم کے اندر شامل کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر یہی تعلیم دے رکھے ہیں, فرمائے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کو دین کی ظاہری راہ پر لگا رکھ دیا ہے, یعنی ہم نے آپ کو دین پر لگا رکھا ہے, اور سو آپ اس پر جمے رہے, نادانوں کی طرح خواہشات کی پیروی نہ کرے. جو لوگ دین کو چھوڑ کر غیروں کی طریقوں پر چلتے ہیں وہ گویا کہ غیروں کے خواہشات پر چلنے والے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ نے ان کی خواہش پیروی کی جبکہ ہم نے آپ کو علم دے رکھا ہے, آپ کو ہم نے بتا دیا کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے, آپ کو ہم نے ساری چیزیں بتائی نہیں بتائی؟ بھائی اللہ کے رسول نے بھی ہمیں بتایا, اور اللہ کے رسول کے بعد آج دنیا کے اندر علماء موجود ہیں جو آپ کی ہر طریقے کی رہبری کر رہے. مولوی صاحب ہی نہیں ہے, انہیں ہر چیز کی آپ کی رہبری کر رہے. یہی تو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. جو آدمی دین کا علم آ جانے کے بعد خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے, اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے, شیطان کی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. جان رکھو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اللہ کے عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا, اس وقت کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم 100% دین پر جمے رہے, 100% دین پر عمل کرے, غیروں کے طریقوں پر ہم نہ چلے, غیروں کے طریقوں پر ہم نہ چلے. غیروں پر طریقے کے چلنے پر کئی طریقے اس کے ہو سکتے ہیں, کئی طریقے اس کے ہو سکتے ہیں. جیسا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا غیروں کے طریقوں پر چلنے کے 4-5 انہوں نے طریقے بتائے. میں جلد سے جلد اس بات کو ختم کر کے آگے کچھ ضروری باتیں آپ کو پیش کرنا ہے. تو ضروری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا. پہلی چیز کسی قوم کی تشبہ یعنی ان کی مشابہت اختیار کرنا اعتقادات عبادات کے اندر کفر ہے. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ سب سے پہلی چیز تشبہ بالکفر, یعنی کسی قوم کی اعتقاد اس کی عبادت کے اندر ہم مشابہت اختیار کرنا یہ کفر ہے, حرام ہے, آدمی اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھئی کیا مطلب اس کا؟ اعتقاد کے اندر کیا؟ بھئی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز کرنے والا ہے نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی چیز دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی دنیا کے اندر گر نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے حکم کے بغیر آسمان سے ایک پانی کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گر سکتا, اور اللہ کے حکم سے اگر آسمان سے پانی بھی برس رہا ہو وہ زمین کے جس حکم پر اللہ کا حکم ہے اس زمین کے اس پتھر کے اس کنکر پر پڑنا جب اللہ کا حکم ہے وہی وہ پڑے گا. تو اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر کوئی چیز ہل نہیں سکتی, چاہے وہ آخرت میں ہو یا وہ دنیا کے اندر ہو. ہمارا عقیدہ اس بات پر ہے ہر کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. تو عقیدہ آدمی کو ہونا چاہیے. اب آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے ماننے والا ہو,
اعتقاد رکھا ہے اللہ بھی کرنے والا ہے, یہ مزار میں سونے والا بھی میری ضرورتیں پوری کرتا ہے, تو یاد رکھنا اعتقاد آدمی کا بدلہ, عبادت آدمی کی بدلی تو اسلام سے نکلتا نہیں نکلتا. میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بھئی عقیدہ یہ ہے ہر چیز دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر آدمی یہ سوچے اس مزار میں سونے والا ولی ہمیں دینے والا ہے, اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے تو اس کا یقین یہ ہے اللہ دینے والا نہیں بلکہ دینے والی ذات وہ سونے والا ہے. اور ہمارا تو عقیدہ یہ بھی ہے اللہ کے رسول بھی ہمیں رزق نہیں پہنچا سکتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی اللہ کے رسول کے اگر ہاتھ میں رزق دینا اگر اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ کے رسول سب کو دے سکتے, لیکن اللہ نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے, کسی کو حوالے نہیں کیا ہے. ہدایت بھی دینا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ایک میرے قول یاد آ گیا, حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت کالے کلوٹے تھے, ہم سنے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی بات ہے. حضرت بلال کہتے تھے اگر ہدایت اللہ لوگوں کے ہاتھ میں دیتا اگر اللہ ہدایت, تو مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کون ہدایت دیتا؟ فضل ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں ہدایت کو رکھا ہے, جسے چاہتا ہدایت دے سکتا ہے. اگر اللہ ہدایت اپنے قبضے میں نہیں بندوں کے ہاتھ میں رکھتا تو ابو جہل بھی ہدایت پا جاتا, ابو لہب بھی ہدایت پا جاتا, عتبہ شیبہ سب ہدایت پا جاتے, مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کون ہدایت دیتے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بے ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو بہرحال سب سے پہلی چیز عبادات کے اندر, عقیدے کے اندر ہم اللہ کو مانیں گے, عبادت بھی ہم اللہ کی کریں گے, کسی مزار کی عبادت نہیں کریں گے. اور دوسری چیز اسی کے اندر مذہبی رسومات میں کسی کے مذہبی رسومات میں تقلید کرنا یہ حرام ہے. مذہبی رسومات جیسا کہ آج کل دیپاولی چل رہی ہے, میں اسی موضوع کو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. دیپاولی چل رہی ہے, کئی بے شرم ہمارے مسلمان ایسے ہیں, غلیظ مسلمان ایسے, ہمارے بدتمیز ایسے ہیں کہ شرم نہیں ان کو کہ پھر بھی وہ جو ہے غیروں کے طریقوں پر اتباع کر رہے نہیں. بے شرمی کی انتہا تو یہ ہے انہیں تو گیا جہنم میں, چھوٹے بچے کو لے جا کو بھی جہنم میں ڈھکل رہا. بے شرم کی انتہا کی نہیں, انہیں جو ہے جہنم میں گر رہا سو بس نہیں, چھوٹے بچوں کو لا کو بھی پٹاخے درا پھوڑ بیٹا میں دیکھ دو. کون تبھی بولے تو پورے محلے میں ہنگامہ, تم نہ کون جی بولنے کے واسطے میری گلی میرا گھر میں آواز کرا تو تمہیں کون پوچھنے والے. یہ نہ ہماری مسلمانوں کی حالتیں. تو یہی بات ہے مذہبی رسومات میں کسی کی تقلید کرنا یہ حرام ہے. بھئی ہمارے نزدیک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرات صحابہ مدینہ منورہ کے اندر ایک غیروں کی عید تھی, یہودیوں کی عید تھی. اس عید پر اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ ایک خوشی منایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ نبی جی آج یہودیوں کی عید ہے جو ہم مدینہ کے اندر کئی سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد اس عید کو ہم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے 2 عیدیں رکھی ہیں, وہ ایک ہے عید الفطر, دوسری ہے عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر کوئی عید نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں 2 عیدیں دینے والے ہیں, ان 2 عیدوں میں ہم جتنی چاہے خوشی کریں گے, خوش ہوں گے, ہم اللہ کی خوب عبادت کریں گے. تو اس کے علاوہ کسی غیر مذہب کی عیدوں میں ہمارا مسلمان بے شرم بن کو ناچ رہا. ایک بے شرمی کی بات ہے نہیں. گزشتہ مہینہ 15-20 دن پہلے ایک ہندوؤں کی عید اور ایک عید گئی. کون سی بھی عید ہوا؟ کوئی عید گئی نا, کون سی؟ میسور کے اندر بناتے ہیں دسہرہ. بے شرمی کی بات ہے کہ کئی مسلمان برقع پہنی ہوئی عورتیں جا کر وہاں کھڑی ہیں. کھڑی نہیں کھڑی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہاں کسی دیندار کو نہیں دیکھا جائے گا, تو تمہارا دین تمہیں سلامت ہے, لیکن اللہ کے نزدیک اتباع کرنے والوں کے نزدیک اگر جہاں کہیں گناہ ہو وہاں اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے. تو بہرحال سب سے پہلی چیز عبادات میں, اعتقاد میں کسی کی مشابہت اختیار کرنا, تقلید کرنا یہ حرام ہے. اسی طرح رسومات میں کسی کی تقلید کرنا, اتباع کرنا یہ جو ہے کیا ہے, یہ بھی حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ عبادات میں, اعتقاد میں کسی کی تقلید کرنا کفر ہے, آدمی اسلام سے نکل جاتا. اسی طرح جو ہے معاشرتی اور قومی شعار میں, معاشرتی قومی شعار
یہ اس کی اتباع کرنا بھی کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کے اندر مکروہ تحریمی ہے. کسی قوم کا وہ مخصوص لباس جو وہ مخصوص طور پر پہنتے ہیں، اگر ہمارا مسلمان اس مخصوص لباس کو بھی پہنتا ہے اس قومی شعار کی، تو کہتے ہیں کہ بھئی اس مخصوص لباس کو پہننا بھی گناہ ہے، جائز نہیں پہننا. مثال کے طور پر غیروں کا ایک طریقہ ہے، غیروں کے مخصوص لباس ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اس طرح یہ پہنتے بھی، سلیب لگاتے ہیں. کرسچن کو آپ دیکھیں سلیب لگاتے ہیں، غیر ہاتھوں میں زنجیر یہ باندھتے ہیں، کالی ڈوری باندھتے ہیں، باندھتے نہیں باندھتے. اس طرح ان کے غیر مسلمان اگر کوئی ان کا طریقہ اپناتا ہے تو اس طرح کرنا جائز نہیں، حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح قومی چیزیں، سمجھ میں یہ بات، قومی چیزوں کی اتباع کرنا یہ کوئی بات نہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم کوئی چیز بنائے، ایجاد کیا، وہ چیز اگر کوئی مسلمان اس کو استعمال کر لے تو وہ چیز استعمال سے آدمی کو کوئی گناہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک فون ہے کسی غیر مسلم نے بنایا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر اس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی استعمال کی چیزیں کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن مشابہت نہیں ہونا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح آخری بات، مسلمانوں کے اندر فاسق اور بدعتی لوگوں کی اتباع کرنا یہ بھی گناہ ہے. فاسق لوگ جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کئی مسلمان ایسے ہیں جو گناہوں کے اندر ہمارے ملوث ہیں، فلاں ہیرو ایسا، فلاں ہیرو ایسا، فلاں ہیرو ایسا. اگر ہمارا مسلمان ان لوگوں کی اتباع کرتا ہے تو گویا کہ ایسی بات ہے کہ بھئی وہ مسلمان ان فاسقوں کی اتباع کرنے کی وجہ سے انہیں بھی گنہگار ہوتا نہیں ہوتا. تو بہرحال میرے بھائیوں، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کسی کی اتباع نہ کریں، 100% ہم دین پر عمل کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی بھی طریقے پر کیوں نہ ہو ہم اتباع کریں، غیروں کی طریقے پر اتباع نہ کریں. تو بہرحال آج کل جو ہے ایک دیپاولی کی عید چل رہی ہے، ہندوؤں کی، غیروں کی عید چل رہی ہے. اب اس عید کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جہاں تک تاریخی بات ہوتی ہے، جہاں تک تاریخی بات ہے کہ بھئی دیپاولی اس لیے منایا جاتا ہے کہ رام اور لکشمن اور گیتا نے، بات سمجھ میں آ رہی بات، ان تینوں نے جب 12 سال تک ایک جگہ تپس کرنے کے بعد جب وہ پھر جو ہے ایودھیا پہنچے تو ان کی خوشی کے اندر وہاں ایودھیا والوں نے وہاں دیپے جلائے، وہاں ان لوگوں نے جو خوشیاں منائی. تو ان کی اتباع میں چلتے 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 وہ غیروں کے اندر چل رہی ہیں. آج ہمارے مسلمان بھی دیکھا دیکھی دیپاولی کے اندر اسی طرح پٹاخے پھوڑنا، خوشیاں منانا، ایسی چیزوں میں لگا ہوا ہے. اور اسی طرح ایک دیپاولی کا ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اس دن، یعنی کہ دیپاولی کا جو تیسرا دن ہوتا ہے، اس دن ہندوؤں کے اندر عقیدہ یہ ہے کہ اس دن اس رات میں لکشمی پیدا ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی لیے وہ لوگ خوشی بھی مناتے ہیں. کئی مسلمان ہماری ان کی خوشیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کئی مسلمان ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں کی بھی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ان کا عقیدے کی وجہ سے ان کی عید ان کو مبارک، لیکن ہمارے لیے ان کی اتباع میں جانا، ان کی عیدوں میں جانا شریعت میں اس کی اجازت نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ بھئی اس دیپاولی کی وجہ سے قوم کو اور ملت تو کیا کیا نقصانات ہونے والے ہیں، یہ بھی کچھ ذہن میں رکھے. جو پٹاخے پھوڑتے ہیں، اس سے جو یہ دھواں اٹھتا ہے، اس سے جو جراثیم پھیلتی ہے، اس سے قوم کو کیا نقصان ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہم پر اشکال کرتے، آپ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے آپ جو ہے بقرعید کے موقع پر کروڑوں روپے قربان کر دیتے ہو. ہم ان سے ابھی ایک سوال یہ کریں گے، ہم بقرعید میں تو قربانی کرتے ہیں، اس کا گوشت تو ہم کھا لیتے ہیں، تم پٹاخے پھوڑ کر کیا فائدہ ملا؟ تمہیں کچھ فائدہ ملا؟ نہیں ملا. تو پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی چیز، پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے قوم پر، مذہب پر کیا کیا نقصان ہوں گے، قومی اعتبار سے نقصانات کیا ہوتے ہیں. پہلی چیز، پٹاخہ پھوڑنے کی وجہ سے بار بار تیز آوازیں گلی کوچوں میں گونجتی رہتی، ہوتی نہیں ہوتی؟ پہلی چیز. دوسری چیز، اس کی روشنی سے، اس کے پٹاخوں کی روشنی سے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، آج کی میں خبر بتا رہا ہوں، کل رات کی خبر ہے، حیدرآباد کے اندر کل رات کی خبر ہے، جہاں تک میرے پاس نیوز آج پہنچی ہے، حیدرآباد کے اندر پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے 18 یا 19 یا 20 لوگوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں، آنکھیں چلی گئی. اس کی روشنی سے، اسے دھوئیں آنکھیں میں جانے کی وجہ سے لوگوں کی آنکھ چلے گئی. آج کی خبر میں بتا رہا ہوں آپ کو.
کل رات کی خبر اس طرح ہوئی ہے. تو اس طرح پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں کی کمزوریاں ختم ہوئی, لوگوں کی آنکھ کمزور ہوتے ہیں. بات سمجھ میں؟ ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی آئے, آپ ان سے پوچھے آنکھ اس سے کمزور ہوتے نہیں ہوتے؟ ڈاکٹر صاحب کمزور ہوتے ہیں اس سے. دوسری چیز اسی طرح اس کے اگر کوئی آدمی اس کا دھواں اگر اس کو منہ میں چلے جائے اس کے پھیپڑے کمزور ہوتے ہیں, اس کے ہوتے نہیں ہوتے. اسی طرح اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے, دوسروں کے مال جان کا نقصان ہوتا ہے اس سے. بھائی پٹاخہ پھوڑا, کسی آدمی کا جان کا بھی نقصان, مال کا بھی نقصان. 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, کہیں دلی کے اندر پٹاخہ پھوڑا, کئی لوگوں کا 2-3 لوگ بھی مر گئے اور دکان کا دکان بھی برباد ہو گیا, جان بھی گیا مال بھی گیا اس سے. اور اسی طرح اپنے ہاتھ پیر منہ جلانے کا بھی خطرہ اس سے باقی رہتا. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا, بچوں کو دیکھا, کئی لوگوں کو دیکھے پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ ان کے پیر آنکھ تک چلے گئے, جانا نہیں جانا. اور 5واں اسی طرح چھٹا نقصان پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, اڑنے والے پٹاخوں کی وجہ سے گھروں میں خاص کر غریبوں کے گھروں کے اندر جھوپڑیوں میں آگ بھی لگ سکتی ہے. لگ سے نہیں دیتے. ہمارے لاہر پڑلے کے اندر ایک مرتبہ اسی طرح ہوا, کئی سال پہلے کی بات, اپنی بچپن کی بات بتا رہا ہوں. کئی سال پہلے پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے 40 یا 50 غریبوں کی جھوپڑیاں جل گئی اس سے. کئی جانور اس وقت مر گئے, کئی لوگوں کی اس وقت جانیں تک چلی گئی, گئی نہیں گئی. اور اسی طرح 7ویں چیز ہوا کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اس سے, پٹاخوں کی وجہ سے. اور اسی طرح راستوں کے اندر کیچڑیں پڑی ہوئی رہتی ہیں, ہوتی نہیں ہوتی. اسی طرح کروڑوں روپے کی بربادی, فضول خرچی. جبکہ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دے رکھے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے. تو فضول خرچیاں. اسی طرح بوڑھے اور بیمار بچوں کو آواز کی وجہ سے ڈر لگتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا؟ کئی بچے آواز کی وجہ سے ڈر جاتے. میرے گھر کی بات میں بتا رہا ہوں, کل پٹاخے پھوڑے, میرے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ڈر رہے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بوڑھے پٹاخوں کی وجہ سے ڈرتے نہیں ڈرتے. اسی طرح سونے والوں کی نیندوں میں خلل ہوتی نہیں ہوتی. کوئی آدمی سو رہا تھا, پٹاخے پھوڑ رہے, لوگوں کی نیندیں حرام ہو رہی. شریعت مطہرہ کے اندر یہاں تک مسئلہ لکھا ہے, اگر کوئی آدمی سو رہا ہو اس کے سامنے زور سے قرآن مجید بھی پڑھنا گناہ ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ اگر کوئی آدمی سو رہا ہے اس کے سامنے زور سے قرآن مجید بھی پڑھنا گناہ ہے, کیونکہ اسلام کے اندر کسی مسلمان کو آپ کی عبادت کی وجہ سے اس سے نیند میں خلل کرنا یہ گناہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مسلمان کو ایذاء مسلم حرام ہے. کسی مسلمان کو آپ عبادت سے بھی غلطی گناہ نہیں اس کو تکلیف نہیں دے سکتے. اسی طرح ہاسپٹلوں کے قریب اگر پٹاخے اس طرح پھوڑتے ہیں تو اس سے کس سے نقصان کیا ہوتا؟ مریض حائضہ عورتیں اس سے پریشان ہوتے ہیں. پہلے ہی وہ اپنے پیٹ سے پریشان, اور پھر جو ہے پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے اپنے پیٹ کے بچے اور جو ہے اس سے بھی پریشان. اور اسی طرح کئی بچے اس سے تکلیف کی وجہ سے کئی بچے مر بھی جاتے ہیں ہاسپٹلوں کے اندر, ہوتا نہیں ہوتا؟ اور اسی طرح پرندوں کے سامنے اگر پٹاخے پھوڑے جائے تو کئی پرندے مر جاتے ہیں اس سے. اب یہاں ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی ان کو کہ کوئی بھی ہم کرے, ہم عبادت بھی ایسے کریں گے کہ چاہے کسی کا بھاڑ بھی جائے ہم اس سے کوئی تکلیف نہیں لیتے. اگر مسلمان روڈ پر نماز بھی پڑھتا ہو تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے کیا کرنے والا, دہشت گرد ہے, یہ جو ہے ٹیررسٹ ہے. لگاتے نہیں لگاتے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک تصویر آئی, کسی مسلمان نے روڈ پر کتے کے بچے کو اٹھا کر روڈ سے باجو کیا, روڈ پر سے باجو کیا. کسی پیپر والے نے وہاں سے ڈالا, دیکھو مسلمان چھوٹے کتے کے بچے کو اٹھا کر بھی روڈ پر پھینک رہا. ایسے جو ہے غلط تعبیریں کی جاتی ہیں. تو ان کی عیدوں کی وجہ سے پرندے بھی مر رہے, ان کو کوئی اس سے فکر نہیں ہوتی. اسی طرح درختوں کے قریب پھوٹنے سے کیا ہوتے ہیں, پرندے جو درخت پر بیٹھتے ہیں ان کے دل بھی پھوٹ جاتے ہیں اس کی آواز سے, ہوتا نہیں ہوتا؟ اسی طرح کاغذوں کی بے حرمتی. اب آپ جو ہے مثال کے طور پر کسی کاغذ کا ٹکڑا ہے, آپ اس میں پٹاخے پھوڑ رہے, حالانکہ ہمارے شریعت مطہرہ کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے جس پیپر پر اللہ لکھا جا سکتا ہو اس پیپر پر بھی ادب یہ ہے کہ اس پیپر کو اٹھا کر باجو رکھ دیا جائے. مثال کے طور پر اتنا پیپر زمین پر گرا ہے,
اب اس زمین پر جو پیپر پڑا ہے اس پیپر پر آپ اللہ لکھ سکتے ہیں, خدا لکھ سکتے ہیں, تو اس پیپر کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھائے کہیں دوسرے اوپر جگہ پر رکھے. ہمیں اتنا ادب سکھایا گیا ہے. آپ پٹاخے پھوڑنے والوں کو دیکھیں, قرآن مجید کے پیپر بھی نہیں مل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پٹاخے جو پھوڑتے ہیں اس میں قرآن مجید کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی, بے حرمتی ہوتی نہیں ہوتی. اور جو ہے اس طرح کرنا, کسی اور مذہب پر تکلیف دینا, کیا کسی مذہب کا اس طرح کا شیوا ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف دے کے عبادت کرو؟ تو بہرحال یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا شریعت مطہرہ کے اندر کہیں بھی ان کی اجازت نہیں. ایک بات. دوسری بات, ایک دو مسئلے ذہن میں رکھیں. اب ان کی عیدوں کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز, ان کے تہواروں میں شرکت کرنا آپ کو شریعت کے اندر اجازت نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کے تہوار میں کسی بھی طریقے پر آپ شرکت نہیں کر سکتے. آپ کو میں نے مسئلہ بھی بتا دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسری چیز, اگر وہ مٹھائی دے رہے, کل مجھے کئی لوگ مسئلہ پوچھے, حضرت یہ دیپاولی کے اندر ہمیں مٹھائیاں دی جا رہی ہیں, ہم کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مٹھائی پر عبادت پر بتوں کے سامنے اس مٹھائی کو رکھ کے اگر وہ پوجا کر کے آپ کو دے رہے تو اما اہل لغیر اللہ بہ کے حکم کی وجہ سے اس مٹھائی کو کھانا حرام ہے, آپ نہیں کھا سکتے. ایک چیز, اگر وہ ان کی تہوار کی خوشی کی وجہ سے بھی آپ کو دے رہے ہیں تو آپ کا یہ حق ہے, آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کی ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں. آپ مٹھائی دے رہے, آپ کہے کہ بھئی اگر واپس کرنے سے تکلیف ہوتی ہے ان کو لے لیں, کسی غریب کو دے دیں, آپ کسی اور کو دے دیں, لیکن آپ نہ کھائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح کا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شریعت مطہرہ پر اللہ ہم تمام کو 100% جم کر اپنی پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.